السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پارہ نمبر 1۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما، اللہم فقہنا فی الدین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ثم انتم ہؤلاء تقتلون انفسکم، پھر ہو تم وہ لوگ، تم قتل کر ڈالتے ہو اپنے آپ کو، اپنے لوگوں کو، وتخرجون فریقا منکم من دیارہم، اور تم نکال دیتے ہو ایک گروہ کو اپنے میں سے، ان کے گھروں سے، تظاہرون علیہم بالاثم والعدوان، تم غلبہ پاتے ہو یا مدد کرتے ہو ان کے بارے میں یا ان کے ساتھ گناہ کے اور زیادتی کے کاموں میں، تم غلبہ پاتے ہو پر ان کے ساتھ گناہ کے اور زیادتی کے۔ وَإِن يَأْتُوكُمْ أُسَارَىٰ، اور اگر وہ آ جائیں تمہارے پاس قیدی بن کر، تُفَادُوهُمْ، تو فدیہ لے لیتے ہو ان کا۔ وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ، اور وہ حرام کیا گیا تھا تم پر ان کا نکالنا۔ اب جیسے پیچھے ہم نے بتایا کہ اللہ نے ان سے یہ وعدہ لیا تھا کہ تم ایک دوسرے کا خون نہیں بہاؤ گے اور گھروں سے بے گھر نہیں کرو گے۔ یہ سب کام ان لوگوں نے کیے، لیکن جیسے اللہ نے یہ جو وعدے کیے تھے ان وعدوں کو نہیں نبھایا، لیکن یہ ایک وعدہ بھی بیچ میں تھا کہ کوئی قیدی بن کے آ جائے تمہارے اپنے بھائی بندوں سے، اس کو فدیہ لے کے چھڑا دینا۔ یہ سب حکم نہ ماننے کے بعد یہ اس حکم پر عمل کرنے لگتے کہ جب خود ہی جنگیں آپس میں لڑاتے ایک دوسرے کو، جیسے یہودی مالدار تھے، اپنا اسلحہ بیچنے کے لیے وہ ان بنو قریظہ اور بنو نذیر اور یہ سب اوس خزرج کو آپس میں لڑاتے اور اپنا اسلحہ بھی بیچتے، فائدہ اٹھاتے، اور جب ان بستیوں کے لوگ قیدی بن کر آتے تو فدیہ دے کے ان کو چھڑانے چلے جاتے۔ جب ان سے پوچھا جاتے تو کہتے یہ اللہ کا حکم ہے کہ کوئی قیدی بن کے آئے تو اس کو چھڑاؤ۔ تو اللہ فرماتے ہیں میں نے تو تم پر ان کا نکالنا بھی حرام کیا تھا، وہ نہیں تم کو یاد؟ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، تو کتاب کے بعض حصے پر تم ایمان لاتے ہو اور بعض کا انکار کرتے ہو۔ یہ ایک بہت بڑی بات اللہ نے کی کہ انسان زندگی میں خود کو خود چیک کرے کہ وہ کون سی کتاب کے حصے پر مانتا ہے اور کس کا انکار کرتا ہے اپنی عملی زندگی میں، کیونکہ ہم میں سے ہر کوئی دین کو اپنے حساب سے لینا چاہتا ہے اور اپنے حساب سے ہی اس کے اوپر عمل کرنا چاہتا ہے، تو جس کو جو آسان لگتا ہے وہ لے لیتا ہے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، تیرے رب کی قسم ہم ان سب سے پوچھیں گے۔ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، جو وہ عمل کیا کرتے تھے۔ الَّذِينَ جَعَلُوا الْقُرْآنَ عِضِينَ، جنہوں نے قرآن کے ٹکڑے کر دیے۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے کیا کیا حکم دیے ہیں اور اب تک جو احکام آئے ہیں کیا وہ میں مانتی ہوں، نماز اور زکوٰۃ کا اہتمام کرتی ہوں۔ اس آئینے میں ہمیں اپنے چہرے کے داغ دیکھنے ہیں۔ اگر ہم چہرے کی خوبصورتی کے لیے ایک بال بھی نہیں چھوڑتے کہ برا لگے گا، تو کیا یہ داغ دھبے جو ہمارے اندر ہیں وہ اللہ کے سامنے ہمیں بدصورت نہیں بناتے؟ میری سوچ کیا ہے؟ میری نیت میں کیا خرابی ہے؟ میرے اندر ریاکاری تو نہیں؟ کیا ہماری چوائس ہے، ہماری مرضی ہے کہ ہم کتاب کے کسی حصے کو مانیں اور کسی کو نہ مانیں؟ اللہ کے حکموں کو ایز اٹ از لینے میں ہی ہماری بھلائی ہے۔ اللہ ایسی چیزوں کو قبول نہیں کرتا کہ جو ہمیں اچھی لگتی ہم نے لے لی اور جو ہمیں مشکل لگتی ہم نے نہیں لی۔ یہ تو بالکل وہی منافقت ہے جو پیچھے وہ کرتے تھے کہ جب اسلام کا فائدہ نظر آتا اسلام کے ساتھ جڑ جاتے اور اسلام میں کوئی سختی نظر آتی تو پیچھے ہٹ جاتے۔ تو وہ یہ اب ہم میں سے ہر ایک کو دیکھنا ہے۔ جیسے بہت سارے رواج ہم نے شروع کیے اور اس سے ہم خود کو مطمئن کیے ہوئے ہیں کہ یہ ٹھیک ہے، مثلاً شادیوں پہ ایک دن پہلے درس کرانا اور اگلے دن ڈھول پارٹی رکھ دینا، حفظ کرا دینا لیکن ترجمے کی سمجھ نہیں دینی،
اور برقع پہن لینا تو اتنا فینسی کہ وہ سوٹ سے بھی زیادہ سجے۔ حقوق یاد رکھنا، فرائض یاد نہ رکھنا، اور جہاں ہمارا دل کرے جس تعلیم کے لیے اس کے لیے کھپنا، اور جو تعلیم اللہ نے کہی کہ فرض ہے ہر مسلمان مرد اور عورت کے لیے اس کو اگنور کیے رکھنا۔ اہمیت دنیا کو دینا، دین کو پیچھے پھینک دینا۔ اذان ہونی تو سر پہ دوپٹہ لے لینا اور عام حالات میں اتار دینا۔ امیر کی بڑی غلطی معاف کر دینا، غریب کی چھوٹی سی بھی پکڑ لینا۔ حج عمرہ پہ جانا تو برقع پہن لینا، یہاں آ کے اتار دینا۔ کتنا کچھ کرتے ہیں ہم۔ اگر ہم اپنی ان چھوٹی چھوٹی حرکتوں کو دیکھیں تو کیا کرتے ہیں؟ دل کی مانتے ہیں، قرآن کی نہیں۔ اور جب کوئی دل کی مانتے ہیں تو اس کو قرآن کے ساتھ جوڑ دیتے ہیں، اور جب دل کی نہیں ماننی ہوتی تو پھر کہتے ہیں دنیا کو بھی تو لے کے چلنا ہے نا۔ اصل میں یہ نفس پرستی ہے کہ کسی ایک کو لیا اور کسی ایک کو چھوڑ دیا۔ ہمارے اندر جو خود پسندی ہے، تکبر ہے، حسد ہے، مال کی اور دنیا کی محبت ہے، عہدوں کی محبت ہے، وہی ہمیں حق کو قبول نہیں کرنے دیتی۔ تو اللہ نے فرمایا جو کوئی ایسا کرے گا کہ کتاب کے کسی حصے کو مانے گا اور کسی کا انکار کرے گا، 4 نمازیں پڑھے گا اور 5ویں فجر کے ٹائم نہیں اٹھا جاتا، تو کیا ہوا؟ 4 تو پڑھتے ہی ہیں اور پھر جب اٹھتے ہیں تب بھی فجر پڑھ لیتے ہیں۔ ہمیں کس نے کہا تھا تم اپنی مرضی کا ٹائم سیٹ کر سکتے ہو نماز کے لیے، یا ایک کو چھوڑ سکتے ہو یا اس کو ڈیلے کر سکتے ہو جان بوجھ کے؟ پھر مخصوص قرآن کے حصے کو پڑھنا اور باقی کو چھوڑ دینا، حالانکہ سارا قرآن نازل ہوا ہے سارا ہی پڑھنے کے لیے، سارا ہی عمل کرنے کے لیے، ہماری مرضی کا پورشن نہیں۔ وظیفوں کو تو شوق سے کرنا، نماز نہیں پڑھنا، ویلفیئر کے بہت سارے کام کرنا، بیواؤں کی خدمت، غریبوں کو کھانا، لیکن نماز کو کہنا یہ اس کے کمپنسیٹ ہے، یعنی جو ہم اتنی بڑی بڑی نیکیاں کرتے ہیں تو نماز اتنی ضروری نہیں ہے، ویلفیئر کے کام ضروری ہیں، دنیا اللہ کے بندوں کو خوش کیا ہم نے۔ یہ ہمارے اپنے بنائے ہوئے مسائل ہیں، یہ مسئلے نہیں ہیں، یہ بگڑی ہوئی شکلیں ہیں جنہیں ہم نے اپنی طرف موڑ لیا اور اس پہ سیٹسفائیڈ۔ اللہ فرماتے وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا، وہ سمجھتے کہ وہ اچھے عمل کر رہے ہیں۔ مَن يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنْكُمْ فَمَا جَزَاءُ مَن يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنْكُمْ، تو کیا ہے بدلہ؟ کیا بدلہ ہوگا اس کا جو ایسے کرے گا؟ إِلَّا خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، دنیا کی زندگی میں بھی رسوا ہوگا۔ کیا عزت رہی مسلمان کی؟ ایک نیک انسان کی کیا عزت رہی؟ ایک داڑھی والے انسان کی کیا عزت رہی؟ لوگوں نے اپنے ہی مسلمان بہن بھائیوں نے ان کو اٹھ کے باتیں کرنی شروع کر دی جب انہوں نے داڑھیاں رکھ کے جھوٹ بولا، بے ایمانی کی، وعدہ خلافی کی، ان کی داڑھیوں کو باتیں سننی پڑی۔ دین کو بات ہے، داڑھی کو نہیں ہے، اللہ کے شاعر کو بات ہے، اور اپنوں ہی نے کی۔ دنیا میں کہاں عزت ملی مسلمان کو؟ کیا امیج ہے مسلمان کا؟ کتنے لوگ جو کنورٹ ہوتے ہیں بڑے شوق سے پاکستان آتے ہیں کہ یہاں تو دین ہوگا، یہاں اذانیں ہوتی ہیں، مسجدیں ہیں، دین پر عمل کرنا آسان ہے، لیکن جب یہاں کے لوگوں سے معاملات کرتے ہیں بھاگ جاتے ہیں پیچھے کہ یہ تو دنیا دار بھی نہیں ہے، دینداری تو دور کی بات، ان میں تو انسانیت بھی نہیں ہے۔ تو ایسے لوگ جنہوں نے دین کا مذاق بنایا اور دین کے ٹکڑے کر کے اپنی مرضی کے مطابق، اللہ نے فرمایا کل حزب بما لدیہم فرحون، ہر گروہ کے پاس جو ہے اسی میں خوش ہے۔ آدھی حدیث لے لی، آدھی کو اپنے الفاظ میں کوٹ کر دیا، آدھی آیت لے لی اور آدھی کو چھوڑ دیا، ایک حصے کو لے لیا، ایک کو چھوڑا۔ تو دنیا میں رسوائی، وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ، اور قیامت کے دن تو شدید عذاب کی طرف لوٹائے جائیں گے۔ یہاں یہودیوں کی اس بات کا بھی انکار ہے جو وہ کہتے تھے کہ ہمیں تو چند دن صرف عذاب ہونا ہے اور ہلکا ہی ہونا ہے، اتنا ہلکا ہونا ہے کہ ہم نے عادی ہو جانا ہے دوزخ میں۔ اور اب بھی بہت سارے لوگوں کا یہ خیال ہوگا، جبکہ اللہ فرماتے نہیں، جب جلدیں جل جائیں گی ہم نہیں دے دیں گے،
کیونکہ دل پر سب سے زیادہ تکلیف ہوتی ہے، اور دنیا کی اس رسوائی کے بعد آخرت میں سخت عذاب کی طرف لوٹائے جائیں گے۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور اللہ بے خبر نہیں ہے اس سے جو تم عمل کر رہے ہو، جو دنیا کو دھوکے دے رہے ہو، جو اپنے اوپر تم نے دین کا لبادہ چڑھایا ہوا ہے، جو بڑے بڑے علماء بن کے بیٹھے ہو اور دین کا کیا مذاق اڑاتے ہو، یہ اللہ کو خبر ہے ساری، دنیا کو شاید نہ خبر ہو۔ اولئک الذین اشتروا الحیاۃ الدنیا بالآخرہ، یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے دنیا کی زندگی کو آخرت کے بدلے میں خرید لیا، آخرت کے فائدوں کو اگنور کر کے دنیا کے فائدے لے لیے۔ یعلمون ظاہرا من الحیاۃ الدنیا، دنیا کی ظاہریت میں ہی کھو گئے، وہم عن الآخرۃ ہم غافلون، اور اس کی فلپ سائڈ جو آخرت تھی، جو ہمیشگی والی زندگی تھی، جو ایک بہت بڑا معاملہ تھا، اس سے غفلت برتی۔ یہ نہیں تھا کہ ان کو پتہ نہیں تھا، انہوں نے آنکھیں بند کی جان بوجھ کے، جیسے کسی کے گھر میں بڑے بڑے مسئلے ہوں اور وہ وقتی چھوٹے چھوٹے مسئلوں کی طرف پڑھ کے، یا اپنے ہی کھانے پینے اور اپنے ہی رہنے کی سہولتوں کو دیکھتے ہوئے بڑے بڑے مسئلوں کو اگنور کرتا رہے، اور آخر وہ ایک دن گھر توڑنے کا سبب بن جائے۔ تو وہ لوگ جنہوں نے صرف دنیا کے فائدوں کی خاطر دین کو اپنی طرف موڑ لیا، یہ اصحاب سبت کا بھی میں نے واقعہ بتایا تھا، اپنی نالیاں نکال لی اور اسی میں خوش ہو گئے، ہم نے کون سا گناہ کیا، نیکی بھی تو کی ہے نا اگر گناہ کیا ہے تو۔ انہوں نے زندگیاں خرید لی آخرت کو بدلے میں، فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمُ الْعَذَابُ، پہلے اللہ نے کہا شدید عذاب، اللہ نے فرمایا ہلکا بھی نہ ہوگا، نہ ان کی کہیں سے مدد آئے گی۔ جہنم کے دروغوں سے کہیں گے اپنے رب سے کہو ایک دن کے لیے ہمیں عذاب ہلکا کر دے۔ وہ کہیں گے تمہارے پاس اللہ کے رسول نہیں آئے تھے؟ آئے تھے، ہم نے مانا نہیں۔ کہیں گے جاؤ پھر۔ جب کبھی کوشش کر کے جہنم سے باہر نکلنے کی کوشش کریں گے، اعیدوا فیہا فی غم، اسی غم میں دھکیل دیے جائیں گے، کہیں سے مدد نہیں آئے گی، پکاریں گے، چلائیں گے، روئیں گے، کوئی سننے والا نہیں ہوگا۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، اور ہم نے موسیٰ کو کتاب دی تھی، وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ، اور بعد میں پے در پے مسلسل رسول بھیجے۔ کتنے انبیاء آئے، ہارون علیہ السلام، ذوالکفل، حضرت الیاس، یسع، داؤد، حضرت سلیمان علیہ السلام، عزیر علیہ السلام، یونس، زکریا، یحییٰ، عیسیٰ، اور بے شمار جن کے نام اللہ نے ذکر بھی نہیں کیے، اور عیسیٰ بن مریم کو واضح دلائل دیے، اور جبرائیل کے ساتھ اس کی مدد کی، روح القدس یعنی کلمہ کن سے ان کو پیدا کیا۔ أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَىٰ أَنفُسُكُمْ، تو جب بھی تمہارے پاس کوئی رسول آیا جسے تمہیں پسند نہیں کیا، تم نے اس کی بات بھی نہیں مانی اور خود کو بڑا سمجھا، تم نے تکبر کیا، وہی استکبار جو ابا واستکبر جو شیطان کے لیے آیا، وہی تکبر اس نے انسانوں کے اندر ڈال دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تکبر یہ ہے بطر الحق و غمت الناس، حق کو ٹھکرا دیا جائے اور لوگوں کو گھٹیا سمجھا جائے، اور ایک فریق کو تم نے جھٹلایا اور ایک کو پکڑ کے قتل کر دیا۔ یحییٰ علیہ السلام کو، حضرت زکریا علیہ السلام کو ایک ایک دن میں کئی انبیاء کو قتل کر دیتے، پھر کہتے وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ، ہمارے دل تو پیک ہیں، ہم تو پہلے ہی بڑے پڑھے لکھے ہیں، ہمارے اندر کچھ نہیں جا سکتا، مزید کی ضرورت نہیں ہے۔ اب بھی بہت سارے لوگ کہتے ہیں جتنا پتہ ہے اتنا ہی کافی ہے، مزید جاننے کی ضرورت نہیں ہے ہم کو، ہمارے دل کورڈ ہیں، وہ بھی یہی کہتے تھے، اندر کچھ جاتا ہی نہیں ہے۔ بلکہ اللہ نے فرمایا لعنہم اللہ، ان پر اللہ کی لعنت ہے، بکفرہم، ان کے کفر کی وجہ سے لعنت ہوئی، فقلیلا ما یؤمنون، تو کتنا کم ہے جو وہ ایمان لاتے ہیں۔ جسے مسجد میں جانے کی توفیق نہیں ملی، وہ خوش ہے کہ میری زندگی ریلیکس گزر رہی ہے، میں نماز نہیں بھی پڑھتا تو ان نمازیوں سے بہتر زندگی گزار رہا ہوں، میں اگر بہت روزے نہیں بھی رکھتا تب بھی میری صحت بہت اچھی ہے، میرا کچھ مال بہت بڑھ رہا ہے، تو کیا فرق ہے؟
اللہ فرماتے توفیق نہیں ملی، اللہ کی لعنت، رحمت سے دور ہو گئے، اس کے آگے سجدے کی توفیق نہیں ہوئی، نصیب میں نہیں ہوا، اور خوش ہیں کہ بہت سے صحیح چل رہے ہیں۔ کتنا کم وہ ایمان لاتے ہیں، کتنی کم ان کو سمجھ ہے۔ ان کے تکبر اور خود پسندی نے انہیں حق کو سمجھنے ہی نہ دیا، اور خوش رہے کہ ہم صحیح کر رہے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں حق کو حق بنا کے دکھائے اور باطل کو باطل بنا کے دکھائے، تاکہ ہم سمجھ پائیں ہم اپنی زندگی میں کہاں غلطی کرتے ہیں، اور اس غلطی کو دیکھ کے تو صحیح بھی کر لیں، کیونکہ خود پسندی ہمیں غلطی کو دیکھنے نہیں دیتی۔ وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ، اور جب آئی ان کے پاس کتاب اللہ کے پاس سے، مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ، تصدیق کرنے والی تھی اس چیز کی جو ان کے پاس تھی، وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا، اور تھے وہ اس سے پہلے فتح چاہتے کافر لوگوں پر۔ فَلَمَّا جَاءَهُم مَّا عَرَفُوا، پھر جب وہ آ گئے ان کے پاس جسے انہوں نے پہچان لیا، کفروا بہ، تو اس کا انکار کیا، فلعنت اللہ علی الکافرین، تو اللہ کی لعنت ایسے انکار کرنے والوں پر۔ اللہ تعالیٰ یہاں یہود کی ایک اور حرکت کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ جب ان کے پاس اللہ کی طرف سے کتاب آئی، یعنی قرآن آیا، جو ان کی تورات اور انجیل کی بھی تصدیق کرنے والا تھا، یعنی وہ اپنے ٹائم پہ، اپنے وقت پر، اپنے انبیاء پر اللہ ہی کی طرف سے آئی تھی، اور اس میں کوئی شک نہیں تھا۔ اور ہم نے یہ شروع میں پڑھا کہ یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، یعنی یہ متقی کی تو پہچان ہے کہ وہ اپنے اوپر نازل ہونے والی کتاب کو بھی مانتا ہے، اور اس سے پہلی جو کتابیں نازل ہوئیں ان پر بھی اس کو یقین ہوتا ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں ان کے پاس جب کتاب آئی جو ان کی اپنی کتاب کو ویریفائی کرتی تھی، تصدیق کرتی تھی، اس کو سچا کہتی تھی، اور اس سے پہلے ان کا یہ حال تھا کہ جب انہیں مکہ والوں سے یا پھر کافر لوگوں سے لڑائی کا سامنا کرنا پڑتا اور ان کی پٹائی ہوتی، جن لوگوں کو یہ حقارت سے امی اور اجڑ سمجھتے تھے، ان سے ان کی پٹائی ہوتی تو دعا مانگا کرتے کہ اللہ اپنے آخری نبی کو مبعوث فرما کہ ہم اس کے ساتھ مل کر ان کافروں پر فتح حاصل کریں۔ فَلَمَّا جَاءَهُم مَّا عَرَفُوا، تو جب وہ نبی آ گیا، اللہ فرماتے جسے انہوں نے پہچان لیا، اور ایک جگہ فرمایا یعرفون کما یعرفون ابناءہم، اتنا پہچانتے ہیں جیسے کوئی اپنے بیٹے کو پہچانتا ہے، جیسے اپنے بیٹوں کو کوئی پہچانتا ہے، اس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچان گئے تھے۔ کفروا بہ، پھر بھی انکار کیا۔ کیوں انکار کیا؟ فلعنت اللہ علی الکافرین، تو ایسے انکار کرنے پر اوپر اللہ کی لعنت، وہ اللہ کی رحمت سے دور چلے گئے۔ اور انکار کرنے کی وجہ کیا تھی؟ اللہ نے آگے فرمایا بئس ما اشتروا بہ انفسہم، کتنی بری چیز جو انہوں نے خریدی اپنے نفسوں کے لیے، کتنی بری چیز تھی جس کی خاطر انہوں نے اپنے آپ کو بیچ ڈالا، اور وہ بری چیز کیا تھی؟ ان یکفروا بما انزل اللہ بغیا، کہ انکار کیا اس چیز کا جو اللہ نے اتاری تھی صرف بغاوت سے، ضد سے، کہ یہ ہم پر کیوں نہیں آیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بنی اسماعیل میں سے کیوں آئے؟ کیونکہ ان کا خیال تھا کہ پیغمبر مسلسل ہم میں سے آ رہے، اور آخری پیغمبر کا بھی آنر ہمیں ہی ملے گا، ہماری امت میں سے آئے گا، بنی اسرائیل میں سے آئے گا، جبکہ یہ ان کی حالتیں اور ان کی حرکتیں اس قابل نہیں رہی تھیں کہ آخری پیغمبر اللہ ان میں بھیجتا۔ یہ اس چیز کو ڈیزرو نہیں کرتے تھے۔ اللہ نے یہ آنر ان سے چھین کر بنی اسماعیل کو دے دیا، جس سے ان کو ضد ہو گئی، ان کے دل میں تعصب آ گیا، پردہ آ گیا کہ ہم اس نبی کو نہیں مانیں گے جو ہم میں آیا ہی نہیں۔ اور جنہیں یہ اجڑ اور امی اور حقارت سے دیکھتے تھے، ان لوگوں نے انہی کی سنی ہوئی باتوں سے کہ ایک نبی آنے والا ہے، اور ان کو کہتے تھے کہ وہ آئے گا تو ہم تمہیں بتائیں گے، ان کی سنی ہوئی باتوں سے انہوں نے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اور سنا تو مان گئے۔
تو اللہ نے فرمایا یُنَزِّلُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ عَلَى مَن یشاء، یہ اللہ کا نازل کرنے والا، نازل ہونے والا فضل ہے، وہ جس پہ چاہے کرے۔ انسان کی کیا مجال ہے کہ اللہ کے کسی کام پر، اس کی کسی پلاننگ پہ اعتراض کرے، یا اس کے ساتھ شیطان کی طرح کوئی لڑائی کا سوچ لے، تعصب رکھے اس کے لیے دل میں۔ شیطان جو کہ خود متعصبی تھا، حاسد تھا، یہی کیڑا اس نے انسانوں کے دلوں میں ڈالا کہ دیکھو تمہارا آنر چھین کے کسی دوسرے کو دے دیا گیا، یا کسی کو تم پر بڑائی دے دی گئی، جبکہ اللہ تعالیٰ کے حکموں کو نہ ماننے والوں کے لیے ہمارے لیے یہ بہت بڑا سبق ہے کہ اللہ کی تقدیر کو، اللہ کے فیصلے کو، اللہ کے حکم کو نہ ماننے والوں کا کیا حال ہوتا ہے۔ کیونکہ اللہ نے فرمایا ذَلِكَ مِن فَضْلِ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ، یہ اللہ کا فضل ہے جسے چاہے عطا کرے۔ کسی انسان کی کیا مجال کہ وہ اللہ سے کہے یہ کام تو نے اس پہ کیوں کیا، یہ خوبصورتی اس کو کیوں دی، مال اس کو کیوں دیا، اولاد اس کو کیوں دی، گھر اس کو کیوں دیا، مجھے کیوں نہیں دیا۔ یہ کسی انسان کی کیا مجال ہے۔ کچھ حکم تو انسان پر بغیر اختیار کے اللہ کے چلتے ہیں، یعنی انسان کا اس میں اپنا کوئی اختیار نہیں، کوئی ہیلا چارہ نہیں۔ مثلا اس کا رنگ ہے، اس کا قد ہے، اس کی جنس ہے، مرد ہے یا عورت ہے، یا آندیاں ہیں، زلزلے ہیں، انسان کا یہ بھی حق ہے کہ انہیں تسلیم کرے بغیر کسی جھگڑے کے۔ اور کچھ حکم وہ جو اپنی رحمت سے دنیا میں پلان کر کے بھیجتا ہے، اس پر بھی انسان کو اسی طرح ماننا چاہیے جیسے کسی نہلانے والے کے سامنے میت پڑی ہو۔ کیوں؟ تقدیر اللہ کا علم ہے، اس کے علم نے ہر چیز کو گھیر رکھا ہے، اور وہ اپنے بندوں کی بھلائی اور کو جانتا ہے، اور ان کی بھلائی کے لیے ہمیشہ وہ فیصلے کرتا ہے۔ وہ الحکیم ہے۔ وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ، جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے اللہ اس کے دل کی رہنمائی کرتا ہے۔ انسان کی ساری زندگی انہی ٹینشنوں پہ گزرتی اور تبصروں میں اور ڈسکس میں کہ یہ کیوں ہو گیا، یہ کیوں نہیں ہوا، یہ کر دے، وہ کر دے۔ یہی طاقت اور ٹائم اگر انسان کسی اچھی جگہ پہ لگائے کہ وہ میرا خیر خواہ ہے، وہ میرا برا نہیں سوچ سکتا، جو اس نے کیا وہ بہترین ہے، میں کل کو نہیں جانتا، میرے لیے ہر آنے والا لمحہ فولڈ ہے، مجھے نہیں پتا جب تک کہ وہ کھلے نہ، تو میں کیسے اتنے بڑے بڑے کام کر سکتا ہوں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَوْ أَنَّ أَهْلُ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا، اگر یہ بستیوں والے ایمان لے آتے اور تقویٰ کرتے، اور ایک جگہ اہل الکتاب بھی کہا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، ہم ان پر آسمان اور زمین سے برکتیں کھول دیتے۔ تمام انبیاء اسی لیے آئے تھے کہ لوگوں کی رہنمائی کریں کہ اپنے اعمال سے اللہ کی رحمتوں کا فائدہ اٹھاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں اسباب ضرور پیدا کیے ہیں، لیکن اسباب پر بھروسہ کرنے کے لیے ہمیں نہیں بھیجا۔ اس کے فیصلوں کو ایز اٹ از مانو، وہ تمہاری سمجھ میں آئیں یا نہ آئیں، تمہیں اچھے لگیں یا نہ لگیں، کیونکہ کل کو وہ جانتا ہے۔ لا تدری نفس ماذا تکسب غدا، کوئی نفس نہیں جانتا کہ وہ کل کیا کرے گا۔ ان کل من فی السماوات والارض الا آتی الرحمن عبدا، جو کچھ زمین آسمان میں ہے رحمان کے سامنے محتاج ہے۔ الا لہ الخلق والامر تبارک اللہ رب العالمین، خبردار اسی کی تخلیق، اسی کا حکم چلتا ہے، وہ بہت برکتوں والا اللہ ہے جو رب العالمین ہے۔ ہماری بہت سارے غم اور پریشانیاں اسی وجہ سے ہوتی ہیں کہ ہماری سوچ کا دائرہ لمیٹڈ ہے، اس دنیا سے دنیا تک۔ اگر ہمیں یہ یقین ہو جائے کہ اللہ ہماری نہ صرف اس دنیا کے بلکہ آخرت کا بھی بہترین پلانر ہے، یدبر الامر ہے، تو ہم بہت ہلکے ہو جائیں۔ جتنا ہم اللہ کے حکموں کو اور تقدیر کے فیصلوں کو قبول کریں گے اتنی ہم مثبت سوچ رکھیں گے، ورنہ تو یہ زندگی نامکمل اور بے چین ہی رہے گی۔ کتنا کچھ ہمیں زندگی میں نظر آتا، اگر ہم مڑ کے دیکھیں تو وہ کچھ ہوا ہماری زندگی میں جو کبھی ہمیں پسند نہیں تھا، مگر اب سمجھ آتی کہ وہ اچھا تھا۔ جو ہمیں ناپسند تھا وہ ہمارے لیے بہتر تھا۔
اللہ ہمیں کبھی کبھی بڑے حادثوں کے ساتھ کچھ سکھاتا ہے، ہماری تربیت کرتا ہے، لیکن اگر ان حادثوں کے ذمہ دار ہم لوگوں کو ٹھہرا کر دکھی ہوتے رہیں یا اللہ سے ناراضگی کا اظہار کرتے رہیں اور گلے کرتے رہیں تو اللہ سے بھی تعلق کمزور ہوتا ہے، بندوں سے بھی تعلق کمزور، غم بھی بڑا ہو جاتا ہے اور ہم کچھ سیکھ بھی نہیں پاتے ہیں۔ یہی حال ان یہود کا ہوا کہ اللہ کی حکمتوں کو جان ہی نہ پائے، اور یہ نہیں دیکھا کہ جو بھی پریشانی آئی ہے یا جو پھر ہم سے آنر چھن گیا ہے وہ ہماری اپنی وجہ سے ہے۔ خود کو نہیں دیکھا، نہ خود کو پرکھا، نہ جانچا، اور نہ ہی اللہ کے اس فیصلے کو بہتر سمجھ کے قبول کر لیا، تو ان کے لیے کیا ہوا؟ فَبَاءُوا بِغَضَبٍ عَلَىٰ غَضَبٍ، اللہ کے غضب پر غضب ان پہ آئے۔ تو اس میں ہمارے لیے لیسن ہے کہ اگر ہم اللہ کے فیصلوں کو خوشی سے قبول کرتے ہیں، اس لیے اس میں ہمارے لیے بہتری کے بہت سارے راستے نکلتے ہیں اور ہمارے دلوں کو اطمینان ہوتا ہے، ہماری زندگیوں میں خیر آتی ہے، کیونکہ یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ اگر تم اللہ کے حکموں کو مان جاؤ تو اللہ تمہیں وہ کچھ بھی دے دے گا جو تم مانگتے ہو، لیکن کب دے گا، کس طرح دے گا، کتنا دے گا، یہ اس کی پلاننگ ہے۔ ہم اللہ پہ اپنے فیصلے تھوپ نہیں سکتے ہیں۔ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُّهِينٌ، اور یاد رکھو انکار کرنے والوں کے لیے رسوا کن عذاب ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، اور جب ان سے کہا جاتا کہ جو اللہ نے اتارا ہے اس پر ایمان لاؤ، قَالُوا نُؤْمِنُ بِمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا، کہتے ہم تو اس پہ ایمان لائیں گے جو ہم پہ نازل ہوا، وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ، اور اس کے علاوہ جو بھی آئے گا ہم اس کا انکار کریں گے۔ نبی کا بھی، کتاب کا بھی کلیئر انکار کیا۔ اللہ نے دوبارہ فرمایا وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ، وہ کوئی نئی چیز لے کے نہیں آیا تھا، ان کی کتابوں کی تصدیق کرنے والا قرآن آیا تھا، ان کی کتابوں کی، ان کے دین کو آگے لے کے چلنے والا قرآن آیا تھا۔ بہت ساری چیزیں وہی پیچھے ہم نے پڑھے، وہ سارے وعدے جو اللہ نے یہود سے لیے تھے وہی ہم سے ہیں، وہ ایتھکس جو ان کو سکھائے تھے وہی ہمیں سکھائے ہیں۔ میرے نبی ان سے کہو فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنبِيَاءَ اللَّهِ مِن قَبْلِ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، پھر کیوں تم نے اللہ کے نبیوں کو قتل کیا ہے اس سے پہلے، اگر تم مومن ہو، اگر تم اپنی کتاب پر ایمان لانے والے ہو تو کیوں تم ایک ایک دن میں کئی انبیاء کو قتل کرتے رہے؟ کیوں میرے اتنے بڑے پیغمبر زکریا علیہ السلام کو قتل کیا، یحییٰ علیہ السلام کو قتل کیا اور بہت سارے دوسرے انبیاء کو؟ تمہاری نافرمانیاں پھر کیوں حد سے بڑی ہوئی تھی؟ وَلَقَدْ جَاءَكُم مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ، تمہارے پاس موسیٰ واضح دلائل لے کے آئے۔ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، تم نے کیا کیا؟ وہ اللہ کے ساتھ عبادت کرنے کوہ طور پہ گئے، تم نے پیچھے بچھڑے کی پوجا شروع کر دی، تم تو ہو ہی ظالم۔ کب تم نے حکم مانا اپنے نبی کا، جو اب کہتے ہو کہ ہم اپنے اوپر آنے والی بک کو مانیں گے اور اس نبی کو مانیں گے؟ تم نے تو تب بھی بچھڑے کی پوجا کی، کہاں بچھڑا، کہاں وہ رب؟ تمہاری آنکھوں کے سامنے فرعون غرق ہوا، تمہاری آنکھوں کے سامنے منسلوا اترا، تم پہ بادلوں کا سایہ کیا، تمہارے لیے چشمے پھوٹے، تمہارے سامنے فرعون کے اوپر 7 طرح کے عذاب آئے، تمہیں تھوڑا سا موقع ملا، جو ہی تم دریا پار کر کے گئے تم نے کہا موسیٰ ہمارے لیے بھی الہ بنا دو نا جیسے ان کا الہ، کسی اور کو دیکھ کے۔ تمہاری تو یہ حالتیں تھیں، اب جو میرے نبی کا انکار کیا یہ کوئی بڑی بات نہیں، یہ تو تمہاری پرانی سرشت ہے۔ وَإِذَا خَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، اور جب تم سے ہم نے پکا وعدہ لیا تھا طور پہاڑ کو تمہارے اوپر معلق کر کے، خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاسْمَعُوا، اور میں نے کہا تھا کہ پکڑ لو جو میں نے تمہیں شریعت دی ہے قوت کے ساتھ، اس پہ جم جاؤ اور اس پہ عمل کرو اور سنو میرے نبی کی بات۔ قَالُوا سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا، انہوں نے کہا ہم نے سنا، ہم نے نافرمانی کی، بجائے سننے کے اور قبول کرنے کے تب تم نے یہ کہا تھا، اب تو کہہ رہے ہم وہ مانیں گے۔ وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ، تمہاری ان حرکتوں کی وجہ سے اللہ نے بچھڑے کی محبت تمہارے اندر پلا کے رکھ دی، جیسے پانی پی کے ایک ایک جگہ پہ پہنچتا ہے جسم میں، اس طرح بچھڑے کی محبت تمہارے دلوں میں رچ بس گئی۔ بِكُفْرِهِمْ، تمہارے اپنے انکار کی وجہ سے، یہ اللہ کے تم پہ ظلم نہیں تھا،
قل بئس ما یأمرکم بہ ایمانکم، میرے نبی ان سے کہو کتنا برا حکم دیتا ہے تم کو تمہارا ایمان، ان کنتم مؤمنین، اگر تم خود کو مومن کہتے ہو تو یہ ہے تمہارا ایمان کہ اللہ سے کیے ہوئے وعدوں کو بھی توڑو، اپنے نبی کی بھی نافرمانی کرو، اللہ کے ساتھ شرک بھی کرو، جس نے تمہیں بری حالت سے اچھی حالت میں لا کے دکھایا، تمہاری آنکھوں کے سامنے تمہارے دشمن کو غرق کر دیا، اور تم پہ اتنی رحمتیں کی جو کسی قوم پر نہیں کی، تمہیں چنا تھا، تمہیں سب سے اہم بنایا تھا، بے شمار انبیاء کو تمہارے اندر بھیجا تھا کہ تم شکر کرنے والے بن جاؤ، تم انکار کرنے والے بن گئے۔ تو جو یہ ہماری زندگی کا لیسن ہے کہ جو چیزیں ہماری زندگی میں آتی ہیں، وہ صحت، مال، گھر، اولاد، ان سے ہم راضی اور خوش تو ہوتے ہیں، لیکن ہم ان کو فار گرانٹیڈ لیتے ہیں۔ ان پہ راضی ہونا کوئی عبادت نہیں، ان کا شکر کرنا عبادت ہے، ان کی ناشکری کرنا گناہ ہے، اور نعمتوں کو اللہ کی رضا میں لگانا یہ شکر ہے کہ ہماری زندگی میں اللہ کے جو فیصلے ہوں گے انہیں ہم دل سے قبول کریں گے، اس سے ہمارے دلوں کو بھی سکون، ہماری زندگی میں بھی سکون۔ اور یہ دیکھیں کہ جنہوں نے نافرمانیاں کی، اللہ کے فیصلوں کو نہیں قبول کیا، ان کی کیا حالتیں ہوئیں، کیا رہا ان کے لیے، دنیا میں بھی رسوائیاں اور آخرت میں بھی رسوائی۔ اللہ ہمیں ان چیزوں سے بچا کے رکھے اور ہمیں اپنی رضا کے کاموں کی توفیق اور سمجھ عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔